الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر کچھ چیزیں ضروری قرار دی ہے، یعنی جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک نماز ہے۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کو زبان سے بھی اس کا اقرار کریں اور دل سے بھی اس کو مانیں، دل میں بھی اس کو جو ہے تو تسلیم کریں۔ یہ اب ایمان والا ہو گیا۔ اب جو آدمی جیسے ہی ایمان میں داخل ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جسے دوسری عبادتوں کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں تو ایک مہینے کے لیے ہے، اور وہ روزہ اسی وقت کے لیے خاص ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے رمضان کا تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اگر پوری زندگی بھر بھی وہ روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ حج کے مخصوص 5 ایام ہیں، جو آدمی ان 5 دنوں میں حج کے لیے وہاں پہنچ پائے گا تو ہی اس کا حج ادا ہوگا۔ پورے ارکان جو 5 دنوں میں کرنا ہے وہ پورے ارکان کرے گا، فرائض، واجبات، مسنونات، مستحبات جتنے بھی ہیں وہ کرے گا تو اس کا حج مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، میں رمضان میں حج کر کے آتا، تو ہوگا کیا اس کا حج؟ نہیں۔ تو حج بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے، زکوٰۃ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے، یعنی اس کا بھی ایک متعینہ وقت ہے۔ آدمی 1 سال مکمل ہو جائے اس کے نصاب پر، اس کے پیسوں پر، تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن نماز بغیر کنڈیشن کے یعنی روزانہ ہے، اس کے لیے نہ کوئی دن ہے نہ کوئی اس کے لیے جو ہے تو یہ ہے کہ بھی آپ کو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز جتنی عام ہوتی ہے، جو نعمت جتنی عام ہوتی ہے، اس کی قدر بھی اتنی کم ہوتی ہے۔ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، معاف کریے گا، عمرہ تو جو ہے تو فرض بھی نہیں ہے، عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے، لیکن عمرے کے اہتمام کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، اور کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن سچ بتائیے اتنی اہمیت لوگ نماز کو دیتے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمرے کی اہمیت کو گھٹا رہا ہوں، میں فرق سمجھا رہا ہوں اس بات کا کہ جو چیز کنڈیشن کے ساتھ ہے لوگ اس کو کتنے کوئی آدمی حج کو جا رہا ہو تو اس کا حج بھی ایک فرض ہے، اور حج کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت نماز کی ہے، اور عمرے سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، فرض نماز کی۔ لیکن لوگ جو ہے تو نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی عمرے کو دیتے۔ تو یہ فرق سوچ کا فرق ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر اس پر واجب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ عمرے کو نہیں جاتا کل قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا اس سے۔ لیکن یہی آدمی اپنے مقام پر رہ کر، اپنے گھر پر رہ کر، مسجد کے پڑوس میں رہ کر یا اپنی دکان پر رہ کر نماز کو چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن یہ نماز کا چھوڑنا اس کو سوال کے دائرے میں کھڑا کرے گا، کٹہرے میں کھڑا کرے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو وہی کہتے ہیں نا کہ جو نعمت جتنی عام ہوتی ہے اس کی قدر بھی اتنی کم ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی سہولت کے لیے نماز کے لیے، یعنی ہم سب کی سہولت کے لیے نماز جیسا ایک فریضہ ہم پر فرض کیا ہے، جس کو بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو،
بچوں کو نماز کا پابند بناؤ بچپن سے. جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تادیب کرو، ان کو ہلکی مار مارو تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کے عادی بن جائے. یعنی طریقہ سکھلایا کہ بھئی آپ بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. اور ہمیں بھی اس بات کا مکلف کیا کہ نماز کو سیکھ کر جو ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں. دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر سیکھے جو ہے تو انجام نہیں دی جاتی. ایک جوتا سینے والا، ایک بال بنانے والا اور ایک معمولی کام کرنے والے لوگ ڈائریکٹ جو ہے تو یہ ذمہ داریاں نہیں لیتے، بلکہ پہلے اس کو سیکھتے ہیں. ایک جوتا سینے والا پہلے اپنے باپ کی نگرانی میں یا اپنے کسی بڑے کی نگرانی میں وہاں بیٹھ کر سیکھتا ہے کہ جوتا کیسے سیکھا جاتا ہے، جوتا کیسے سیا جاتا ہے، جوتے کی کیسے پالش کی جاتی ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ جوتا سینے والا جوتا صحیح طریقے سے سیتا ہے. اسی طریقے سے ایک رکشہ ڈرائیور، کوئی بہت بہادری کی بات نہیں ہے، لیکن اس رکشے کو روڈ پر چلانے کے لیے بھی عملی مشق ہے، روڈ پر چلانے کے لیے بھی محنت ہے. اگر ڈائریکٹ جو ہے تو آدمی بغیر مشق کے اور بغیر محنت کے اور بغیر سیکھے جو ہے تو روڈ پر گاڑی لے کر آ جائے تو خطرہ ہے اور حادثے کا بہت بڑا ڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھا نہیں. تو کوئی بھی جو ہے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اگر بچہ ابھی نئی گاڑی سیکھا ہو، 4 ویلر 2 ویلر، اور اطلاع مل جائے کہ ہمارا بچہ روڈ پر گاڑی چلا رہا ہے اور فون آ جائے تو ہم بچے کو جو ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ تجھے کس نے کہا کہ روڈ پر گاڑی ابھی تجھے برابر آتی بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، زیادہ ہوشیار بن رہا ہے. کہ اس طرح کے جملے ہم استعمال کر کے اس کو روڈ سے جو ہے تو ادھر کچے روڈ پر گاڑی چلانے کی ترغیب دیتے ہیں. پہلے اچھی سیکھ، اس کے بعد چلانا. تو دنیا کی معمولی سی چیز جو ہے تو بغیر سیکھے آدمی نہیں کر رہا ہے، لیکن دین کی بڑی چیزیں، بڑی اہم عبادتیں بغیر سیکھے اس کو انجام دے رہا ہے، اور سیکھنے کی بھی اس کو فکر نہیں ہے. ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے سجدے صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے رکوع صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم جو نماز میں پڑھے جانے والی چیزیں ہیں، تلاوت ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کو نہ کبھی کسی عالم کے پاس اس کو پیش کیا، نہ کبھی کسی حفیظ صاحب کے پاس پیش کیا. جبکہ ہمارے اپنے اکابرین کا معمول یہ تھا کہ نماز پہلے وہ باوجود اس کے کہ وہ عالم ہے، باوجود اس کے کہ وہ شیخ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی نماز کی اصلاح کر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کی اصلاح کئی اکابرین سے کی. نماز کی اصلاح باقاعدہ حضرت مولانا ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز کے سیکھنے کے لیے گویا کہ سفر کیا. آپ کی خدمت میں رہ کر انہوں نے نماز کو صحیح کیا. ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا ایوب صاحب صورتی دامت برکاتہم العالیہ، وہ حضرت کے شیخ بھی ہوتے ہیں. تو حضرت نے مسجد نبوی میں ان کے پاس جو ہے تو اپنی نماز کو صحیح کروایا. یعنی دیکھیے حضرت کی میری نماز صحیح ہے. یعنی بڑے علماء جو آج لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جو آج لوگوں کے مرشد اور پیر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی نماز کی اصلاح آج بھی کرتے ہیں. اور ہم نہ کسی ادارے میں، نہ کسی عالم کی صحبت میں، اور نہ کسی جگہ جاتے ہیں اور آتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی نمازوں کے بارے میں مطمئن ہیں. نماز سیکھنے کی چیز ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں آئے اور جو ہے تو آ کر نماز پڑھ کر چلا جائے. نماز سیکھنے کی چیز ہے اور صحیح طور سے اطمینان اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے. رمضان سے پہلے بھی کچھ ساتھیوں نے 1-2 بات پوچھی تھی کہ مولانا نماز میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بہت دنوں سے اس بات کی تلاش میں تھا کہ ان کا حل تلاش کر کے بتاؤں. تو اس کا حل ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نے بہت آسان انداز میں بتایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نماز میں دل لگے، نماز میں دھیان جمے، تو اس کے لیے 3 طریقے بہت مفید ہیں. پہلا طریقہ حدیث کی روشنی میں ہے، دوسرا طریقہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور تیسرا طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. پہلا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس کو آخر میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو آخر میں ذکر کریں گے. پہلا طریقہ جو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، میں اس کو سناتا ہوں کہ نماز میں آدمی کا کیسے دل لگے گا. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا نماز میں ہرگز دل نہیں لگ سکتا جو نماز کے علاوہ کی زندگی میں اپنا دل اللہ سے نہ لگائے. اس آدمی کا نماز میں ہرگز دل نہیں لگ سکتا جو آدمی نماز کے علاوہ کی زندگی میں اپنا دھیان اللہ سے نہ لگائے. یعنی اب اندازہ لگائیے، 24 گھنٹے آدمی کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے،
میں اللہ کی نگاہوں میں ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے تصور کے ساتھ۔ بزرگوں کی مجلس میں اسی چیز کا دھیان دلایا جاتا ہے۔ ذکر کی مجلس میں آپ پہنچے ہوں گے، بود کی مجلس میں مولانا بار بار یہ جملے پڑھاتے ہیں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ آپ نے یہ عربی جملے ہیں، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ حاضری، اللہ حاضری مطلب اللہ میرے سامنے، اللہ میرے سامنے ہے۔ اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تینوں جملے ایسے ہیں کہ آدمی کو ایک کالی کوٹری میں بھی بند کر دیا جائے اور اس کو گناہ کے سارے اسباب مہیا کر دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ تیرے دل میں جیسا آتا ہے ویسے گناہ کر، اپنی منمانی کر، لیکن اگر یہ تین جملوں کا سہارا اس کے پاس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجال ہے کسی آدمی کی کہ گناہ کریں۔ ایک معمولی سی مثال، اب مسجد میں کیمرے لگ گئے، میں کئی بچوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے ایک دوسرے کو بولے اب مستی مت کرو، کیمرے لگ گیا، مولانا جو ہے تو ماریں گے، سب دکھ رہا اس میں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں کیمروں کا ڈر ہے، بڑوں کے دل میں تو بدرجہ اولا ہے۔ چور جو ہے تو چوری کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کیمرے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک معمولی چیز یہ خراب ہونے والی چیز بھی ہے، اور ایسا بھی امکان ہے کہ یہ کیچ اپ کرے یا نہ کرے، پوری شوٹنگ کرے نہ کرے، یہ بھی امکان ہے۔ اس کے باوجود آدمی ڈرتا ہے، کوئی چیز اٹھانے سے ڈرتا ہے، کوئی چیز لے جانے سے ڈرتا ہے، کوئی چیز چرانے سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں ایسی تیزی کے ساتھ، ایسی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی، قرآن جس کو کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ کہ مستقل ایک آدمی جو ہے تو سامنے بیٹھا ہو اور بالکل اسی کی طرف نگاہ جمی ہوئی ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے تو ہٹنے کا امکان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ نماز کے علاوہ، نماز میں دھیان لگانا مشکل ہے، تو نماز کے علاوہ 23-24 گھنٹے ہم کیسا اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں؟ دکان پر بیٹھے کہ اللہ کے دھیان کی طرف توجہ دے، جی گاڑی چلائیے اللہ کے دھیان کی طرف توجہ دے، لیکن اگر آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے تو بیک وقت تو بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، روڈ پر ہے، ہائی وے پر ہے، تو بیک وقت آدمی بہت کچھ کام کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ وہ سامنے بھی دیکھ رہا ہے، جی گاڑی کس رخ سے لینا ہے، کدھر ٹرن لینا ہے، کدھر پلٹنا ہے، ہر طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ پیچھے سے جو ہے تو سائیڈ گلاس میں بھی دیکھ رہا ہے کہ پیچھے گاڑی ہے یا نہیں، اوورٹیک کرنے سے پہلے۔ راستے میں اگر کوئی کتا آ جائے تو اس کتے کو برابر سے جو ہے تو گاڑی کے بیچ میں سے، ٹائر کے نیچے سے نکالنے کی وہ فکر کرتا ہے۔ کوئی سامنے سے آ جائے تو برابر بریک پر اور جو ہے تو کنٹرول گاڑی پر اس کا ہوتا ہے۔ تو بیک وقت ایک آدمی کئی چیزیں کرتا ہے۔ ڈرائیور جو ہے تو گاڑی بھی چلا رہا ہے اور ساتھ میں چنے پھٹانے بھی کھا رہا ہے، تو آدمی کھانے کا بھی کام کر رہا ہے۔ گاڑی کے اندر اگر نیک طبیعت کا آدمی ہے تو گاڑی بھی چل رہی ہے اور کانوں سے جو ہے تو نعت اور نظم اور بیان بھی سن رہا ہے، جی گاڑی چل رہی ہے اور بیک وقت ساتھیوں سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی ایک کام کے ساتھ بیک وقت بہت سارے کام کر سکتا ہے، تو کیوں آدمی پھر اتنے سارے کاموں کے ساتھ اللہ کا دھیان اپنے ساتھ نہیں جما سکتا؟ ضرور جما سکتا ہے، ضرور، لیکن اس کی عملی مشق کرنا پڑے گی، بار بار اپنے آپ کو جو ہے تو یہ سوچنے پر مجبور کرنا پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتی تھیں، تو ایک پر ایک ہنڈا، 2 ہنڈے، 3 ہنڈے مٹکے ہوتے تھے، 1 مٹکا، 2 مٹکا، 3 مٹکے، 4 مٹکے، ایسے مٹکے سر پر رکھ کر وہ لایا کرتی تھی۔ ساتھ میں جو ہے تو باتیں بھی کر رہی ہیں اور ہاتھ سے کام بھی کر رہی ہیں، اور وہ مٹکے برابر جو ہے تو اس کے سر پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا کہ اس کا سارا ذہن اس مٹکے کی طرف، ادھر باتیں بھی ہو رہی ہے، منہ سے کھا بھی رہی ہے، پانی بھی پی رہی ہے، لیکن سارا دھیان ان مٹکوں کی طرف ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے عمرے میں ایک آدمی کو ایک عورت کو، ایک لڑکی کو دیکھا کہ کسی اور ملک کی تھی، کہ 7 ہف کی جو چھوٹی بوٹل آتی ہے اس کو سر پر رکھ کر چلنا کتنا مشکل ہے۔ آدمی ایک قدم بھی اگر اس کے ساتھ چلے تو دوسرے قدم میں وہ گر جائے گی، لیکن اس کا دھیان اور اس کا جماؤ اس انداز سے تھا کہ وہ دوسری عبادت بھی کر رہی ہے، گویا کہ طواف بھی کر رہی ہے، اور وہ بوٹل بھی اس کے سر پر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ بوٹل اس کے سر پر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ اس بوٹل، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے سر پر ایک بوٹل ہے، اور وہ اس بوٹل سے غافل نہیں ہے۔ جب وہ بوٹل سے غافل نہیں ہے تو برابر اس بوٹل کی طرف اس کا دھیان جمع ہوا ہے۔ تو ایک ایسی بوٹل جو
آدمی چلنے سے فوراً گر جاتی ہیں، لیکن اس کا دھیان اور اس کا جماؤ اس بوٹل پر اتنا تھا کہ وہ بوٹل بھی اس کے سر پر برابر جمی ہوئی ہے اور وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ تو آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز میں وہ جب مشغول ہو، اپنے نماز کے علاوہ میں بھی جب وہ اپنے کاروبار پر، اپنے مکان پر، اپنی دکان میں ہو، تو اس کو اس بات کا تصور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے تصور کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز میں دھیان بھی جمے گا اور آدمی اپنے دوسرے اعمال بھی صحیح کرے گا۔ جب اس کو یہ دھیان ہوگا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ماپ تول میں کمی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا علاج کہ نماز میں ہمارا دھیان لگ جائے اور جم جائے، اس کے لیے یہ علاج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ جب آدمی نماز میں مشغول ہو تو جو چیز وہ پڑھ رہا ہے اس پر اس کا دھیان جمے۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اب الحمدللہ رب العالمین، جب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پورا دھیان اس آیت کی طرف ہو، اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہمیں الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب الرحمن الرحیم وہ پڑھ رہا ہے تو دھیان الرحمن الرحیم پر ہو، اور اس کے بعد اگلی آیت کا تصور ہو کہ مجھے اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھنا ہے۔ جب مالک یوم الدین وہ پڑھ رہا ہے تو دھیان مالک یوم الدین پر ہو، اور اس کے بعد ہمیں یہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس طرح ہم نماز میں جو پڑھے جانے والی چیزیں ہیں ان پر دھیان لگائیں گے اور ان پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جو وساوس، جو خیال، اور نماز میں خیال کا بھٹک جانا ہوتا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اگر دھیرے دھیرے ہم یہ چیزوں پر عمل کریں گے تو ہماری نماز میں ایک نکھار پیدا ہوگا، ہمیں ایسا لگے گا کہ ہماری نماز واقعی نماز ہے، ہمیں بھی اطمینان ہوگا۔ ہم کتنے سجدے اٹھک پٹک کر کے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں خود کو اطمینان نہیں کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ تیسری بات جس کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہوں کہ میرا نماز میں خیال اور دھیان جم جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت حضرات صحابہ کو کی۔ ایک موقع سے حضرات صحابہ کے پاس ایک جماعت آئی اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہیں، بہت کم ٹائم ہے، ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہے، آپ کچھ مختصر سی نصیحت کر دی۔ صحابہ بے تکلف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک ادب کے دائرے میں وہ سب کچھ پوچھ لیا کرتے تھے، اور بلا جھجک انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمارے سفر کا بھی وقت ہو رہا ہے، اب جاتے جاتے کچھ اہم نصیحت ہم کو کر دیجئے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جو نصیحت کی وہ نصیحت یہ تھی کہ جب تم نماز پڑھو تو وہ نماز کو ایسے پڑھو گویا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ کیا نصیحت کیا آپ نے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز اس خیال سے پڑھو، اس دھیان سے پڑھو کہ میری آخری نماز ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس نصیحت میں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جب آدمی آخری نماز کے خیال سے اپنی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس نماز میں کیا خشوع اور کیا خضوع ہوگا۔ اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ایک آدمی جیل کے اندر ہو، قیدی ہو، اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہو، اور ابھی گھڑی میں مثال کے طور پر 1:25 ہو رہے ہوں، اور اس قیدی کو یہ کہا جائے کہ آپ وضو بنا کر آ جائیے، آپ کو ہم 5 منٹ کا موقع دے رہے ہیں، آپ 5 منٹ کے موقع میں اپنے رب کو جتنا راضی کر سکتے ہو کر لو۔ تو سچ بتائیے 5 منٹ کے موقع میں آدمی اپنی زندگی کا حساب کتاب کرتے بیٹھے گا کہ میرے بیٹے کو کتنے دینا ہے، بڑے بیٹے کو کتنے دینا ہے، چھوٹے کو کتنے دینا ہے، لڑکیوں کو کتنا دینا ہے، یہ گھر کس کے نام پر کرنا ہے، یہ پلاٹ کس کے نام پر کرنا ہے۔ 5 منٹ کا موقع اس کو دیا جائے تو یہ 5 منٹ میں کیا کرے گا؟ وہ نماز اس انداز سے پڑھے گا کہ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوں گے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہائے اللہ جی پتہ نہیں زندگی میں نے کتنے سجدے کیے اور کتنے رکوع کیے، وہ رکوع قبول ہوئے نہ ہوئے، اے اللہ یہ آخری میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس 2 رکعت کو آپ اپنے فضل سے قبول کر لیجیے۔ بتائیے کتنا خشوع اس نماز میں ہوگا، کتنا خضوع اس نماز میں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ باقی ہے، ایک لمبا وقت ہمارے پاس باقی ہے۔ میرے بھائیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں اس خیال اور اس دھیان کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے علاوہ کی زندگی میں بھی دھیان اللہ کی طرف رکھے۔
دوسرا طریقہ نماز میں دھیان جمانے کا یہ ہے کہ جب نماز وہ پڑھ رہا ہو تو نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں پر دھیان دے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں ایک سلام پھیروں تو دوسرے سلام پھیرنے کا مجھے موقع ملے نہ ملے۔ انشاءاللہ اگر اس دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی اللہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا اہتمام فرمائے۔